الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم۔ آج ہم 26ویں پارے کا خلاصہ بیان کریں گے۔ 26ویں پارے کے شروع میں سورہ احقاف ہے، مکی صورت ہے، اس میں 35 آیتیں 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 21 میں ہے وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ اذ انذر قومہ بالاحقاف، اور قوم عاد کے بھائی حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم کو سرزمین احقاف میں ہدایت دی۔ اسی احقاف کی نسبت سے اس سورت کو سورہ احقاف کہا جاتا ہے۔ اس سورت کا موضوع بھی دوسری مکی صورتوں کی طرح تینوں بنیادی اسلامی عقائد کا اثبات ہے۔ سورت کی ابتدا ہوتی ہے قرآن کریم کی حقانیت، توحید اور حشر کے دلائل اور ان بتوں کی مذمت سے جنہیں مشرکوں نے معبود بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ نہ تو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ نفع نقصان ان کے اختیار میں تھا، نہ ہی وہ پرستش کرنے والوں کی دعائیں قبول کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ سورہ احقاف کے اہم مضامین یہ ہیں۔ مشرکوں کے سامنے جب قرآن پڑھا جاتا تھا وہ اس پر مختلف شبہات اور اعتراضات کرتے تھے۔ کبھی تو اسے سحر کہتے، کبھی آپ کا خود تراشیدہ کلام قرار دیتے، کبھی ایمان والوں کے بارے میں کہتے اگر ایمان کوئی اچھی چیز ہوتی یہ فقیر، غریب اور مزدور لوگ ایمان قبول کرنے میں ہم سے سبقت نہ لے جاتے۔ مشرکوں کے اعتراضات ذکر کرنے کے بعد ان کے مسکت جوابات دیے گئے۔ سورہ احقاف ہمارے سامنے دو متضاد نمونے پیش کرتی ہے۔ پہلا نمونہ نیک بیٹے کا ہے جس کا دل نور ایمان سے منور ہے اور اس کے قدم جادہ شریعت پر مضبوطی سے جمے ہوئے ہیں۔ جب اس کے والدین اسے پال پوس کے جوان کر دیتے ہیں اور جسمانی عقلی اعتبار سے حد کمال کو پہنچ جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں کرتا ہے۔ پہلی یہ کہ اے اللہ تو مجھے نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دوسرے یہ کہ ایسے اعمال کا کرنا میرے لیے آسان کر جن سے تو راضی ہو جائے۔ تیسرے یہ کہ میری اولاد کو نیک بنا دے۔ ایسی اولاد کے لیے اللہ کی طرف سے جنت کا وعدہ ہے۔ دوسرا نمونہ شقی نافرمان بیٹے کا ہے جس کے والدین اسے ایمان قبول کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ وہ جواب میں بڑے تکبر سے کہتا اف اف، تم مجھے یہ بتلاتے ہو مجھے زمین سے زندہ کر کے نکالا جائے گا، حالانکہ بہت سے لوگ مجھ سے پہلے گزر چکے ہیں، ان میں سے تو کسی کو میرے سامنے زندہ نہیں کیا گیا۔ پہلا نمونہ ایمان اور ہدایت والوں کا ہے، دوسرا نمونہ اہل کفر و طغیان کا ہے۔ دونوں کو اپنے اپنے اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا۔ یہ دو متضاد نمونے بیان کرنے کے بعد سورہ احقاف قوم عاد کا واقعہ بیان کرتی ہے جنہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، جن کے نتیجے میں انہیں تباہ و برباد کر دیا گیا۔ انہیں عذاب دینے کے لیے بادل بھیجا گیا۔ چونکہ کئی دنوں سے شدید گرمی پڑ رہی تھی اس لیے وہ بادل کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ انہیں یقین آ گیا آج تو موسلادھار بارش ہوگی، اور خوشی کے مارے گھروں سے سارے کے سارے باہر نکل آئے۔ اس بادل کے نمودار ہوتے ہی تیز اور طوفانی ہوائیں چلنے لگی۔ قوم عاد کے لوگ بڑے قد آور اور جسم والے تھے۔ ہوا نے انہیں اپنے کندھوں پہ اٹھایا، فضا میں لے گئی، یوں محسوس ہوتا تھا کیڑے مکوڑے اڑ رہے ہیں۔ پھر انہیں زمین پہ پٹک دیا، وہ زمین پہ مردار پڑے تھے، یوں محسوس ہوتے تھے گویا کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوئے ہیں۔ قوم عاد کا واقعہ سنا کر مکے والوں کو ڈرایا گیا، تم ان سے زیادہ طاقتور نہیں ہو، اگر سرکشی اختیار کرو گے تم پر بھی عذاب الہی کی لپیٹ میں تم بھی آ کر رہو گے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا جو اللہ ارض و سما کو پیدا کرنے پہ قادر ہے وہ مردوں کو بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آخری آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اولو العزم انبیاء علیہ السلام کی طرح صبر کریں، صبر کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد 26ویں پارے میں سورہ محمد ہے، مدنی سورت ہے، اس میں 38 آیتیں 4 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 2 میں ہے وَآمِنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّد، اور جو کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اسے مانتے رہیے۔ چونکہ اس آیت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد آیا صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اس سورت کو سورہ محمد کہا جاتا ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا اسم گرامی نامی قرآن کریم کی طرف 5 صورتوں میں مذکور ہے: سورہ آل عمران، سورہ احزاب، سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ صف۔ پہلی 4 صورتوں میں آقا کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جبکہ آخری صورت میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس صورت کو سورہ قتال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کافروں کے ساتھ قتال کے احکام بیان ہوئے ہیں۔
اس صورت کا موضوع حقیقت میں جہاد و قتال ہے۔ صورت کی ابتدا میں کافر اور منافقوں کے درمیان فرق بیان کیا گیا ہے۔ کافر باطل کی اتباع کرتے ہیں، ایمان والے حق کی اتباع کرتے ہیں۔ جب انسانوں میں دو گروہوں کا وجود ہوگا تو ان کے درمیان کشمکش بھی ہوگی، ٹکراؤ بھی ہوگا، مارکے کا کارزار بھی گرم ہوگا۔ اس لیے فرمایا گیا جب تم کافروں سے ٹکراؤ، ان کی گردنیں اڑاؤ، یہاں تک کہ جب ان کو خوب قتل کر چکو تو باقی بچیں تو انہیں مضبوطی سے قید کر لو۔ ان قیدیوں کو بطور احسان آزاد بھی کیا جا سکتا ہے اور فدیہ لے کر بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ تیسری صورت یہ کہ اپنے قیدیوں کے ساتھ تبادلہ کر لیا جائے۔ چوتھی امکانی صورت یہ بھی ہے کہ انہیں غلام اور لونڈی بنا لیا جائے، لیکن لونڈی اور غلام بنانا فرض اور واجب کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ ایک انتظامی اور امکانی صورت ہے جسے بوقت ضرورت اختیار کیا جا سکتا ہے۔ جس وقت جنگی قیدیوں کو لونڈی اور غلام بنانے کی اجازت دی گئی، اس وقت پوری دنیا میں نہ صرف یہ کہ جنگی قیدیوں کو غلام بنا لینے کا رواج تھا، بلکہ ظالم لوگ ایسے آزاد انسانوں کو بھی غلام بنا لیتے تھے جن کا کوئی وارث یا طاقتور خاندان نہیں ہوتا تھا۔ یہ مظلوم طبقہ کسی بھی قسم کے انسانی حقوق سے محروم تھا۔ اسلام نے ان کے حقوق متعین کیے، انہیں آزاد کرنے کے فضائل بتلائے اور ان کے خون کو اسلام نے حرمت بخشی۔ یہ اسلام کے حقوق دینے کا ہی نتیجہ تھا کہ تاریخ اسلام میں ایسے بے شمار غلاموں کا تذکرہ ملتا ہے جن میں سے کوئی مفسر تھا، کوئی محدث تھا، کوئی فاتح تھا، کوئی وزیر اور کوئی فرما روا تھا۔ مسلمانوں نے کبھی بھی ان کی سابقہ غلامی کی وجہ سے انہیں حقارت کی نظر سے نہیں دیکھا۔ صدقہ خیرات کے دوسرے مصارف کی طرح مسلمانوں نے ایک اہم مصرف غلاموں کے ساتھ تعاون اور انہیں خرید کر آزاد کرنے کا بھی طے کر رکھا تھا۔ قرون اولیٰ کے مسلمان گردنوں کو آزاد کرنے اور کروانے میں کتنی دلچسپی رکھتے تھے، اس کا اندازہ اس روایت سے ہوتا ہے جس کے مطابق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 30,000 غلام خرید کر آزاد کیے۔ سورہ قتال بتلاتی ہے اگر مسلمان اللہ کے دین پر استقامت دکھائیں گے اور اس کی نصرت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے تو اللہ ان کی مدد کریں گے اور انہیں ثابت قدم رکھیں گے۔ اللہ نے اس جنت کی ایک جھلک بھی اس صورت میں بیان کی ہے جس کا ایمان والوں سے وعدہ کیا گیا ہے۔ ایمان والوں کے مقابلے میں منافقوں کا حال بھی بتلایا گیا ہے۔ ایت قتال سن کر ایمان والوں کی قوت ایمانی میں اضافہ ہو جاتا ہے، جبکہ منافقوں پر موت کی سی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے۔ جہاد و قتال اور انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دیتے ہوئے آخر میں گویا وعید کے انداز میں کہا گیا اگر تم منہ پھیرو گے وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا اور وہ تمہاری طرح کی نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد 26ویں پارے میں سورہ فتح ہے، مدنی صورت ہے جس میں 29 آیتیں 4 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے تم کو فتح دی، فتح بھی صریح اور صاف۔ آیت نمبر 18 میں ہے وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، انہیں جلد فتح عنایت کی۔ آیت نمبر 27 میں ہے فَجْعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا، سو اس نے اس سے پہلے ہی جلد فتح کرا دی۔ پہلی آیت میں فتح مبینہ ہے جبکہ دوسری تیسری دونوں آیتوں میں فتح قریبہ ہے۔ اس سے مراد صلح حدیبیہ ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ فتح ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپسی تشریف لا رہے تھے۔ بخاری اور ترمذی میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج شام مجھ پر ایسی صورت نازل ہوئی جو مجھے دنیا مافیا سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر آپ نے سورہ فتح کی ابتدائی آیتوں کا کچھ حصہ تلاوت کیا۔ اس سورت کے مضامین سہولت کے ساتھ سمجھنے کے لیے مناسب معلوم ہوتا ہے صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان کا اختصار کے ساتھ تذکرہ کر دیا جائے۔ ہوا یوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں خواب دیکھا کہ ہم مکے میں داخل ہو رہے ہیں اور بیت اللہ کا ہم نے طواف کیا ہے۔ جب آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے سامنے یہ خواب بیان کیا انہیں بے حد خوشی ہوئی، اور کیونکہ وہ جانتے تھے نبی کا خواب برحق ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی قعدہ 6 ہجری میں 400 یا 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کی نیت سے مدینہ طیبہ سے روانہ ہوئے۔ جب آقا مکہ اور مدینہ کے درمیان پہنچے تو آپ کو بشر بن سفیان نے اطلاع دی کہ مکہ والے آپ کی روانگی کی اطلاع پا کر باقاعدہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہ مکے والوں کو سمجھائیں۔
ہم جنگ کی نیت سے نہیں آئے، ہمارا مقصد عمرہ اور زیارت کے سوا اور کچھ نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں افواہ پھیل گئی کہ انہیں شہید کر دیا گیا۔ آقا نے درخت کے نیچے بیٹھ کر اپنے صحابہ سے عدم فرار پر بیعت لی۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ سارے شرکاء بیعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا ہوں۔ حضرت عثمان کے بارے میں افواہ بعد میں جھوٹی ثابت ہوئی، پھر مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا۔ قریش کی طرف سے سہیل بن عمر آئے، بات چیت ہوتی رہی، بالآخر معاہدہ صلح ہو گیا، جس کے مطابق دونوں فریق 10 سال تک آپس میں امن و امان سے رہنے اور جنگ نہ کرنے پر متفق ہو گئے۔ اس معاہدے کی بعض شکوں سے بظاہر مسلمانوں کی کمزوری ثابت ہوتی تھی، لیکن اللہ رب العزت نے اسے فتح مبین قرار دیا۔ اس صلح کا فتح مبین ہونا اس وقت بعض مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن بعد کے حالات نے یہ ثابت کر دیا واقعی یہ فتح مبین تھی۔ ابتدائی اسلام سے اب تک مسلمانوں کو اس سے بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے، حدیبیہ میں مسلمانوں کی تعداد کم و بیش 1400 تھی، جبکہ صرف 2 سال بعد 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ آقا کی قیادت میں لشکر مجاہدین کی تعداد 10,000 تھی۔ یہ انقلاب معاہدہ امن کی وجہ سے برپا ہوا۔ جب مصالحت کے بعد مشرکوں نے مسلمانوں کے ساتھ میل جول معاملات شروع کیے، مسلمانوں کے کردار کی پختگی، زبان کی سچائی، دامن کی عفت و عصمت، معاملات کی صفائی نے مشرکوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا آخر وہ کون سی مخفی قوت ہے جس نے کل کے شرابیوں اور رہزنوں کو زاہد و پارسا بنا دیا ہے۔ ظاہر ہے یہ قوت صرف ایمان کی تھی۔ اس حقیقت کو سمجھ لینے کے بعد ان کی گردنیں خود بخود ایمان کے سامنے جھک گئی۔ سورہ فتح اسی صلح حدیبیہ کے پس منظر میں نازل ہوئی، اس لیے اس میں ان واقعات کی طرف اشارے ملتے ہیں جس کا اس کے ساتھ تعلق اور مناسبت ہے۔ ابتدائی آیات میں آقا علیہ السلام کو عظیم ترین فتح کی بشارت سنائی گئی۔ ایمان والوں کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، کافر و منافقوں کے لیے وعید ہے۔ پھر یہ صورت 2 متضاد گروہوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ پہلا گروہ ان مخلص ایمان والوں کا ہے جنہوں نے وطن سے دور اور غیر مسلح ہونے کے باوجود ہر بات کہتے ہوئے اللہ کے محبوب کے مبارک ہاتھ پر بیعت جہاد کی اور یہ عہد کیا کہ آپ کی قیادت میں فتح یا شہادت تک قتال کریں گے، میدان جنگ سے رائے فرار اختیار نہیں کریں گے۔ رب کریم کو ان کا یہ جذبہ پسند آیا، فرمایا جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے۔ اگلی آیت میں اے پیغمبر جب مومن تم سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، اللہ ان سے خوش ہو گیا اور ان کے دلوں میں جو جذبہ ایمانی تھا اس نے اسے جان لیا تو ان پر تسلی نازل کی، انہیں جلد فتح عطا کی۔ دوسرا گروہ منافقوں کا تھا جو حدیبیہ میں آقا کے ساتھ نہیں گئے تھے۔ ان کا باطل گمان یہ تھا آقا اور آپ کے ساتھ جانے والے مسلمان مکہ سے زندہ سلامت واپس نہیں آئیں گے۔ اللہ نے ان منافقوں کے بارے میں آقا علیہ السلام کو پیش کی اطلاع دے دی کہ جب آپ واپس جائیں گے یا اپنے پیچھے رہ جانے کے بارے میں جھوٹے عذر پیش کریں گے۔ سورہ فتح وہ خواب بھی بیان کرتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام میں داخل ہونے کے بارے میں دیکھا تھا۔ اس سورت کے اختتام پر 3 باتیں بیان کی گئی۔ پہلا یہ کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ آپ اسے سارے دینوں پر غالب کر دیں۔ انشاءاللہ قیامت سے پہلے ایسا ہو کر رہے گا۔ جہاں تک علمی اور برہانی غلبے کا تعلق ہے وہ آج بھی دین اسلام کو سارے دینوں پر حاصل ہے۔ دوسرے نمبر پر آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام کی تعریف کی گئی، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت، آپس میں بڑے مہربان ہیں، وہ سب رضا الہی کے طالب ہیں۔ تیسرے نمبر پر اور آخر میں ان لوگوں کے ساتھ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے۔ اے اللہ تو ہمیں بھی ان میں سے بنا دے۔ اس کے بعد 26ویں پارے میں سورہ حجرات ہے، مدنی سورت ہے، 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ آیت نمبر 4 میں ہے ینادونک من وراء الحجرات۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے، حجرہ گھر اور کمرے کو کہتے ہیں، چونکہ اس میں بدوؤں اور ان دیہاتیوں کا تذکرہ ہے جو ادب سے ناشنا ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عوامی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اس لیے اسے سورہ حجرات کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں مکارم اخلاق بیان ہوئے ہیں اس لیے اس سورت کو سورہ اخلاق والاداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اس سورت کے مضامین بالترتیب یوں ہیں:
پہلا، اس کی ابتدا میں اللہ اور اس کے رسول کا ادب بیان کیا گیا۔ پہلا ادب یہ ہے، مومن کو چاہیے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہ جان لے اپنے رائے اور فیصلے کا اظہار ہرگز نہ کرے، یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کرے۔ نمبر 2، اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھا کریں، یوں ہی آپ کا نام یا کنیت ذکر کر کے ایسے نہ پکاریں جب سے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ نمبر 2، اجتماعی مشرتی آداب بیان کرتے ہوئے مسلمانوں کو تاکید کی گئی افواہوں پہ کان مت دھرا کریں، اگر کوئی ایسا ویسا آدمی کوئی خبر تم تک پہنچائے تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیا کرو۔ خبروں کے بارے میں تحقیق کا حکم دینے کے ساتھ اصحاب رسول کو خطاب کرتے ہوئے ان کی تعریف بھی کی گئی۔ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی، اس کو تمہارے دلوں میں سجا دیا ہے، کفر، گناہ اور نافرمانی سے تم کو بیزار کر دیا ہے۔ اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و قتال تک پہنچا دیتا ہے، اس لیے سمجھایا گیا اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہوں یا کالے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، عربی ہوں، اجمی ہوں، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد 6 مشرتی ایسی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں، ان میں مبتلا انسان اللہ کی نظر میں بھی اچھا شمار نہیں ہوتا۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب اسے حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہوں۔ دوسری برائی ہے ایک دوسرے پہ عیب لگانا، تانا دینا، ذلیل اور رسوا کرنا۔ تیسری برائی ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا۔ چوتھی برائی ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے۔ پانچویں برائی ہے مسلمانوں کے عیبوں اور کمزوریوں کو تلاش کرنا، ان کی ٹوہ میں لگے رہنا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے وہ لوگو، اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو مگر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ تم مسلمانوں کے عیبوں کی ٹوہ میں مت لگو، جو ایسا کرے گا اللہ اسے گھر کے اندر ہی رسوا کر دے گا۔ چھٹی مشرتی برائی جس سے ان آیات میں منع کیا گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ غیبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان کی جس سے ہر سلیم الطبع انسان نفرت کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ جس انسان کا یہ گوشت کھا رہا وہ کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا مسلمان بھائی ہے، وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ نمبر 5، باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب و نسب، مال و دولت پر فخر و غرور بھی ہوتا ہے، اس لیے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی، واضح کر دیا گیا قوم، قبیلہ، ذات پات، رنگ، نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے ہاں مقرب اور محبوب نہیں بناتی۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار صرف اور صرف تقوی ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور آرام سے بچنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی آر اور آباء و اجداد پر فخر کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ بس دو ہی قسم کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک متقی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کی نظر میں شقی اور ذلیل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ آخری آیتوں میں بتایا گیا صرف لفظی ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں بلکہ اللہ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے، مومن کو اللہ کے راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کرے۔ اس کے بعد 26ویں پارے میں سورہ قاف ہے، مکی صورت ہے، اس میں 45 آیتیں، 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں قاف والقرآن المجید، یہ سورت قاف سے شروع ہو رہی، اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ قاف کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اسلام کے بنیادی عقیدوں پہ مشتمل ہے، اسے عام طور پر نبی علیہ السلام جمعہ، عیدین جیسے بڑے اجتماعات میں پڑھا کرتے تھے۔ اس سورت کی ابتدا میں قرآن مجید کی قسم کھائی گئی، قسم کا جواب معذوف ہے، یعنی کلام میں مذکور نہیں ہے، وہ ہے لیبعثن، انہیں مرنے کے بعد دوبارہ ضرور زندہ کیا جائے گا۔ اللہ پاک نے اپنے کلام میں 6 بار قرآن مجید کی قسم کھائی۔ نمبر 1 صاد والقرآن ذی الذکر، نمبر 2 قاف والقرآن المجید، نمبر 3 حامیم والکتاب المبین، نمبر 4 حامیم والکتاب المبین سورہ دخان، نمبر 5 یاسین والقرآن الحکیم، نمبر 6 والطور وکتاب مستور۔ یہ سورت بتلاتی ہے مشرکوں کو دوسری زندگی، انہی میں سے ایک انسان کے نبی بننے پہ بڑا تعجب ہوتا تھا، حالانکہ محسوسات کی اس دنیا میں ایسے عجائبات اور مخلوقات کی کوئی کمی نہیں جن میں غور و فکر کر کے انسان اللہ کی بے پناہ قدرت کا ادراک کر سکتا ہے۔
ان سے پہلے قوم نوح، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم فرعون اور قوم شعیب بھی انہی کی طرح تکذیب کا رستہ اختیار کر کے ہلاکت سے دوچار ہو چکے ہیں۔ یہ صورت انسان کو اس کی مسئولیت کا احساس دلاتی ہے کہ انسان کے دل میں جو وساوس اور خیالات گزرتے ہیں ان تک کا رب العزت کو علم ہے۔ ان کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہیں جو ان کے اعمال و اقوال کی نگرانی کرتے ہیں۔ جب موت آئے گی تو وہ انسان کے اعمال نامے کو لپیٹ دیں گے، پھر اسے میدان محشر میں اپنے اعمال کا حساب اور جواب دینا ہوگا۔ سورت کے اختتام پر آقا علیہ السلام کو مشرکوں کی بےہودہ گوئی پہ صبر کی تلقین، صبح و شام اللہ کی تسبیح، عبادت کی تلقین کی گئی۔ آخری آیت میں فرمایا گیا یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ہمیں خوب معلوم ہے، تم ان پر زبردستی کرنے والے نہیں ہو، جو ہمارے عذاب کی وعید سے ڈرے اسے قرآن کریم سے نصیحت کرتے رہیے۔ اس کے بعد 26ویں پارے میں سورہ زاریات ہے، مکی صورت ہے، 60 آیتیں ہیں، 3 رکوع ہیں۔ پہلی آیت میں ہے والزاریات ذروا، قسم ہے ان ہواؤں کی جو بکھیرتی ہیں اڑ کر۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے، اسی نسبت سے اس سورت کو سورہ زاریات کہا جاتا ہے۔ اس سورت کے آغاز میں 4 قسم کی ہواؤں کی قسم کھا کر رب العزت فرماتے ہیں جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچ ہے اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ پھر آسمان کی قسم کھا کر فرمایا تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو، کل کے کافر یا آج کے کافر ہوں، یہ سب کسی ایک بات پر متفق نہیں ہیں۔ قیامت کے بارے میں، قرآن اور صاحب قرآن کے بارے میں ان کے اقوال بالکل بالمختلف ہیں۔ پھر یہ صورت متقیوں کا اچھا انجام اور ان کی اعلیٰ صفات بھی بتلاتی ہے کہ وہ نیک اعمال کرتے ہیں، رات کو کم سوتے ہیں، سحری کے وقت توبہ استغفار کرتے ہیں، ان کے مالوں میں مانگنے والے نہ مانگنے والوں دونوں کا حق ہوتا ہے۔ متقیوں کی صفات بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عظمت قدرت کے 3 دلائل ذکر کیے گئے ہیں۔ پہلی نشانی زمین ہے، ارشاد باری تعالیٰ زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ زمین گول ہونے کے باوجود ایسی بچھا دی گئی ہے جیسے کوئی بچھونا بچھایا جاتا ہے۔ اس میں آنے جانے والوں کے لیے رستے ہیں، اس میں میدان بھی ہیں، پہاڑ بھی ہیں، سمندر بھی ہیں، دریا بھی ہیں اور گنگناتے چشمے بھی ہیں۔ لوہے، تانبے، سونا، چاندی، کوئلہ، پیٹرول جیسی خاموش معدنیات بھی ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے وہ سب کچھ رکھ دیا جس کو انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ضرورت پیش آ سکتی ہے۔ دوسری نشانی خود انسان ہے جو کہ حقیقت میں عجائبات میں سے سب سے بڑا عجوبہ ہے۔ کروڑوں اربوں انسانوں میں سے ہر ایک کی صورت، رنگ، چلنے کا انداز، لہجہ، آواز، طبیعت، عقلی سطح مختلف ہے۔ اسے سننے، دیکھنے، سوچنے، محسوس کرنے، سانس لینے، ہضم کرنے، خون کی گردش، رگوں کے پھیلاؤ، اعصاب کا ایسا باریک محکم نظام دیا گیا ہے جس کے مقابلے میں جدید سے جدید ترین ایٹومیٹک آلات بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے۔ اس لیے فرمایا گیا اور خود تمہارے نفوس میں بھی تو نشانیاں کہ تم دیکھتے نہیں۔ حضرت ابو قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص اپنی تخلیق کے بارے میں غور و فکر کرے گا وہ جان لے گا کہ اسے پیدا کیا گیا، اس کے جوڑ اعضاء عبادت کے لیے نرم ہو جائیں گے۔ تیسری نشانی یوں بیان کی گئی تمہارا رزق جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا آسمان میں ہے۔ انسان کی زندگی، اسباب زندگی کی فراہمی کا بہت زیادہ انحصار آسمان پر ہے۔ بارش برستی ہے جس سے زمین پر بسنے اگنے والی ہر چیز بشمول انسان زندگی حاصل ہوتی ہے۔ اگر سورج طلوع نہ ہو، کوئی کھیتی نہ اگے، کوئی جانور دودھ نہ دے، ثابت ہوا انسانی زندگی بارش کے برسنے، شمس و قمر کے ظہور پہ موقوف ہے۔ موسموں کا عدل بدل بھی انہی سے تعلق رکھتا ہے جو کہ غلجات کو اگانے اور پکانے میں خاص تاثیر رکھتا ہے۔ پارہ نمبر 26 کی آخری آیتوں میں ان فرشتوں کا ذکر ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس مہمانوں کی شکل میں آئے تھے۔ آپ نے انہیں انسان سمجھتے ہوئے اپنے کریمانہ عادت کے مطابق بچڑا ذبح کر کے فوراً کھانا تیار کر لیا تھا۔ یہ 26ویں پارے کا خلاصہ تھا جو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا گیا۔ رب العزت ہم سب کو نبی علیہ السلام کے آداب سمجھ کر ان کو بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے اور بری خصلتوں سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، اچھی خصلتیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔